اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا پھر سے خیر مقدم صلات میں انشاءاللہ آج ہم درس حدیث کا 20واں دن مکمل کر لیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیوز اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر بھی کریں۔ آئیے اب درس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عفان بھائی، ہم نے حدیث نمبر 8 میں جو پڑھا، امام بخاری نے جو باب باندھا، اس کے تعلق سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ امام بخاری نے جو باب باندھا تھا وہ ایمان کے حوالے سے تھا، اور اس کے ضمن میں جو حدیث پاک پیش کی آپ نے تو وہ ایمان اسلام کے بارے میں پیش کی۔ تو کیا اسلام اور ایمان ایک ہی ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ حالانکہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام بخاری کا جو موقف ہے وہ جو ان کا جو اپنا نظریہ ہے تو پہ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس پہ اس کی کیا وضاحت ہوگی، اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں عارف بھائی، مترادف کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسے ایک کہتے ہیں؟ مترادف ان دو لفظوں کو کہتے ہیں جن کا معنی ایک ہو، جن کا مفہوم ایک ہو، جیسے کہ لیس اور اسد۔ یہ کس معنی میں؟ شیر کے معنی میں۔ لیس بولے یا اسد بولے، شیر ہی کا معنی ہوتا ہے۔ اور لہٰذا ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، لیکن اسلام کا معنی ہوتا ہے احکام شریعت پر عمل کرنا۔ لیکن یہ الگ معنی تو ہے، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے متلازم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر متحقق نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ معنی الگ ہیں لیکن مقصد ایک ہے، اس لیے ان کو ایک ہی بول دیا گیا ہے۔ جی عفان بھائی، اور یہ تو ہو گیا کہ اسلام اور ایمان مترادف ہیں۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے اسلام، ارکان اسلام کے بارے میں، کہ ارکان اسلام میں توحید اور رسالت تو وہ تو ہم لوگ کو ماننا ضروری ہی ہے، اس کے بغیر تو کفر ہی ہے، لیکن جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اس کے بارے میں جو آتا ہے، کیا ان میں سے کسی ایک کے ترک پر کفر لازم آتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک سے مروی کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان یہ عہد ہے کہ اگر انہوں نے ان میں سے کسی نے نماز چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ تو اس کی کیا وضاحت رہے گی، اس کی کیا توضیح رہے گی؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بے شک عارف بھائی کہ حدیث پاک میں جو پہلا بنیادی ذکر ہوا ہے وہ توحید اور رسالت کے بارے میں ہوا۔ یہ تو پہلا ہی اسٹیپ ہے، اس کے بعد ہی کوئی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب تک رب پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تب تک کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ان کو ماننا تو سب سے پہلے ضروری، لیکن ان کے بعد کی جو باتیں ذکر ہوئی ہیں، کیا ان کے ترک سے کوئی انسان کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے، آئیے اس کو پڑھ لیتے تو بالکل واضح ہو جائے گا، چاروں امام کا موقف بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ لکھتے ہیں، حافظ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس باب کی حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی کو ترک کر دے وہ مسلمان نہیں رہے گا، لیکن اس پر اجماع ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی کو ترک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوگا، اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تارک نماز کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور کفر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ امام احمد اور بعض مالکیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو بطور کفر قتل کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ جس نے نماز کو عمدن ترک کیا اس نے کفر کیا، سو یہ ڈانٹ ڈپٹ اور دھمکانے پر محمول ہے، یا پھر اس میں یہ تعویل ہے کہ جس نے حلال اور جائز سمجھ کر نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا، اور یا کفر سے مراد کفران نعمت ہے۔ تاہم اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 5 نمازیں فرض عین ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تارک نماز کو قید میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ ترک نماز سے تائب ہو اور نمازی بن جائے۔ اللہ، یہ امام اعظم کا بڑا پیارا موقف رہا۔ جی عفان بھائی، میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے۔ یہ تو ارکان اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں بات ہو گئی، اور میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے کہ جیسے ارکان اسلام ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں،
تو جہاد کو اس میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ حالانکہ اسلام دین الہی کے لیے انسان جہاد پر جاتا ہے، اپنی جان کو ہاتھ پر لے کے جاتا ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے. شہید کے لیے یہ مرتبہ آیا ہے کہ جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ ان کو وہ مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، رب کی طرف سے ان کو رزق بھی ملتا ہے. تو اس کی کیا توضیح ہے کہ ارکان اسلام میں جہاد کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ بے غریب بھائی، آپ کا سوال بڑا ہی درست رہا کہ ایک شہید کا جو مرتبہ رب کائنات نے عطا فرمایا کہ اسے مردہ مت کہو، یہاں تک فرمایا کہ اسے مردہ گمان ہی مت کرو، تمہارے خیال ہی میں نہ آئے کہ وہ مردہ ہے، بلکہ تمہاری شعور اتنی نہیں ہے، تمہاری عقل اتنی نہیں ہے کہ تم انہیں سمجھ سکو. لیکن بات یہاں یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد ان امور میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا یہ ایسے امور ہیں جو ہر حال میں فرض آئے ہیں. رہی بات جہاد کی، ہر حال میں فرض نہیں ہے. جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ جبکہ اسلامی ملک ہو اور کوئی دشمن اس پر حملہ کر دے تو اب اس ملک کو بچانا فرض عین ہے. یہاں یہ ہر حال میں فرض نہیں، کبھی کبھی فرض ہوتا، اور تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے. آئیے عارف بھائی ناظرین سے ملتے ہیں انشاءاللہ. 8ویں حدیث میں جو ذکر رہا اس کی وضاحت کافی حد تک ہو گئی ہے، کچھ بات ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.